الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلام ایک مکمل ترین دین ہے اور اس دین میں زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم ہے. کوئی شعبہ چاہے وہ بچپن کا ہو چاہے 55 کا، تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک بچہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑا ہوتا ہے. اس کی تربیت کے مختلف انداز اور شرائط اور آداب
اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ضروری اعلان، محمدی محلہ میں مولانا احمد ادا صاحب والی گلی میں حاجی احمد اسماعیل گورا تے ریلوے کینٹین والا حاجی احمد گورا نو انتقال થઈ ગયો છે। તેમનું મૈયત ઇન્શાઅલ્લાહ 10:30 વાગે કાઢવામાં આવશે। મોહમ્મદી મોહલ્લામાં हैं उन शोबों में इस्लाम की तालीम इंतहाई तौर पर मुकम्मल है। आज का दौर ऐसा है कि मादियत के जोर की वजह से और मटीरियलिज्म की कसरत की वजह से औलाद की दीनी तरबियत से बहुत ज्यादा बेएतनाई बरती जाती है। हालांकि शरीयत मुक़द्दसा ने इसके सिलसिले में माँ बाप को बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई। औलाद की तरबियत का मामला इंतहाई नाजुक करार दिया और गालिबन यही वजह है कि मियां और बीवी दोनों के इंतखाब में सबसे मुकद्दम चीज जो रखी गई वो दीन रखी गई। लड़की तलाश करो तो दीनदार लड़की तलाश करो। इस बिना पर कि दीनदार लड़की की गोद में पलने वाला आपका बच्चा दीनदार होगा, ईमानदार होगा, उसको मां की गोद से तरबियत मिली होगी, परवरिश दीनी मिली होगी, वो बड़ा होकर दीनदार बनेगा, ईमानदार बनेगा। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी ही मां की गोद में तरबियत पाई थी। और इस खातून की तरबियत इसके वालिद ने की थी। अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह बड़े दीनदार और बड़े अल्लाह वाले थे। जब शादी हो गई, बाप जल्दी दुनिया से चले गए। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की जिम्मेदारी जो है मां पर आ पड़ी। मां को पहले से अब्बा जान ने बेहतरीन तरबियत दी थी। शौहर से निकाह के वक्त कहा था कि तुम्हारी एक ऐसी लड़की से शादी कराता हूं जो अंधी भी है और बहरी भी है और गूंगी भी है। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। जब रात मुलाकात हुई तो सलाम किया। लड़की ने जवाब भी दिया, देखा भी। बाहर निकल गए, मस्जिद में जाकर रात गुजारी। तहज्जुद के वक्त खुसर आए,
انہوں نے آ کے پوچھا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کمرے میں نہیں ہو اور مسجد میں ہو؟ فرمایا ابا جان آپ نے جو اوصاف بیان کیے تھے، لڑکی بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، میں نے تو جا کے دیکھا تو وہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بھی روشن ہے، وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا بھی، میرے سلام کا جواب بھی دیا، سب مسئلے حل ہو گئے۔ میں سمجھ گیا میں کوئی غلط جگہ آ گیا ہوں۔ امانت داری کی بات یہ تھی کہ میں نہ جاتا، اس بنا پر میں مسجد میں آ گیا۔ خسر صاحب نے بتایا میری لڑکی نے کسی غیر محرم پر آج تک نظر نہیں ڈالی، اس اعتبار سے یہ اندھی ہے، اور میری بیٹی نے کسی کی غیبت اور حسد کی بات کبھی نہیں سنی، اس بنا پر یہ بہری ہے۔ اور میری بیٹی کی زبان سے ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، دنیاوی باتوں کے اعتبار سے یہ گونگی ہے۔ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم ایسی لڑکی پسند کرو گے کہ نہیں، اس لیے میں نے اندھی، بہری اور گونگی کہا تھا۔ اب دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں دنیا کو ایک بزرگ شخصیت ملی جن کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ماں نے بچپن سے اتنی زبردست تربیت کی تھی کہ جب پڑھنے کے لیے بچہ جا رہا تھا، گھر کی تعلیم تو پہلے ماں نے دے دی۔ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اورلی جو تعلیم ہے دین کی، بچوں کو پڑھانا ہے، وہ گھر کے اندر پڑھایا جائے۔ یہ کب پڑھائے گی؟ جب ماں پڑھی ہوئی ہوگی۔ ماں کے اندر دین ہوگا تو وہ بچے کے اندر منتقل ہوگا، ٹرانسفر ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب متقی اور نیک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے قطروں کے ساتھ تقوی جو ہوتا ہے ماں کا، وہ بھی بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے اللہ والوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کے لیے بٹھایا کہ حضرت اس کی ابتدا کروا دیجئے، اس کا قرآن کریم شروع کروا دیجئے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے پہلا کام یہ کرو کہ داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان سن کر بچہ کیا کرے گا اور اقامت سن کر بچہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھنے جانے والا تو ہے نہیں، مکلف تو ہے نہیں، یہ تو مرفوع قلم ہے۔ پھر اس کو اذان اور اقامت سنانے کا کیا مطلب؟ اس کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احساس دلانا ہے کہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جہاں 5 وقتہ اذانیں ہوں گی اور جہاں اقامت ہوگی اور تجھے نماز ادا کرنی ہے، تجھے نماز پڑھنے والا بننا ہے، تجھے اللہ کا بندہ بننا ہے۔
بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کی پہنچے، اس بنا پر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے دل میں بٹھا دیا اللہ کے کبر کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بزرگی کو اس بچے کے دل کے اندر بٹھا دیا، یہ اثر لیتا رہے گا۔ فرمایا ذرا بولنا شروع کرے تمہارا بچہ، پہلا کام اسے اللہ سکھاؤ، اللہ سکھاؤ، اللہ سکھاؤ۔ اور جب یہ بچہ زیادہ بولنا شروع کر دے، فر بولنا شروع کر دے، تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو، تاکہ دنیا کے اندھیروں میں اگر یہ جائے تو قرآن کا اجالا اس کو گمراہیوں سے بچا لے۔ ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، اس کے دل کو قرآن کریم کے ذریعے سے منور کیا جائے، اور گھر کا ماحول نہایت دیندار بنایا جائے۔ ماں باپ قرآن پڑھیں گے تو بچہ بھی قرآن پڑھے گا۔ گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ماحول بناؤ، اور بچے کو سمجھاؤ کہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک پارہ پڑھو گے کتنی نیکیاں مل جائے گی، اتنے تو گناہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور آپ بھی گھر میں معمول بناؤ کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے گھر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں رہنے چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت پر رحمتوں کا نازل ہونا اور سکینہ کا اترنا یہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ معمولی حدیث نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ قرآن کریم خود پڑھنے کے باوجود، کثرت سے تلاوت کرنے کے باوجود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم سے قرآن کریم سننا چاہتا ہوں۔ جیسے حضرت قاری صاحب نے ابھی بہترین قرآن کریم سنایا، ایک ولولہ، ایک شوق، ایک ذوق قرآن کریم کے سننے سے پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں اور اپنی اولاد کو بہترین قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ آپ دنیا کا ایجوکیشن دیجئے، آپ بہترین دنیا کی تعلیم دیجئے، لیکن پیرالل اس کو دین کی بہترین سے بہترین تعلیم دیجئے، تاکہ ایجوکیٹڈ آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر دین پیش کر سکے۔ اگر آپ نے اس کو دین اعلیٰ درجے کا نہیں پڑھایا تو وہ دنیا کی تعلیم والے سے متاثر ہو کر انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر داخل ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے مرعوب ہو کر دین کی بات پیش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے دین کو پہنچانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے پاس دین ہوگا تو پہنچائے گا، اس کے پاس قرآن کا نور ہوگا تو وہ پہنچائے گا، اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہوگا تو یہ پہنچائے گا۔ ابتداً جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا لوگوں کو، تو ایک ہی بات فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں دعوت کا وتیرہ اور دعوت دین کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرو اور قرآن سناؤ۔ قرآن اتنی جامع کتاب ہے کہ مجبور ہو کر بھی لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورۃ النجم پڑھی۔
اس کی آخر میں سجدہ ہے. جب سورہ نجم پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم بھی سن رہے تھے، جو دشمن تھے وہ بھی سن رہے تھے. جب حضور نے سجدے کی آیت پر سجدہ کیا تو مسلمانوں نے تو سجدہ سرکار کے ساتھ کر لیا، لیکن مشرکین اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. یہ قرآن کریم میں ایسی جاذبیت ہے، یہ بڑی نورانی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ایک بہترین چمکتا ہوا چراغ ہے. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. قرآن کریم کیا ہے؟ نور ہے، نورانی کتاب ہے. اللہ نے قرآن کریم کو نورانی کتاب قرار دیا، نور قرار دیا. آج ہمارے دل ظلمت کا دا بن چکے ہیں. خالی تلاوت کر کے دیکھو کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے، کیا نورانیت محسوس ہوتی ہے اپنے دل میں، اور گھر میں بھی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی. ایک صحابی جو ہیں ایک مسجد میں امام تھے. ان کا دستور تھا کہ وہ ہر رکعت میں تلاوت آیات کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. سورہ اخلاص سے مراد قل هو اللہ احد. اس کو اخلاص اس بنا پر کہا کہ اس میں پیور توحید کا بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں توحید، اخبار اور احکام تین چیزیں آئی ہیں. 10 پاروں کے اندر توحید بیان کی ہے. اس لیے فرمایا کسی نے ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھا اس کو 10 پارے پڑھنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اتنے فضائل اور اتنی برکتیں اور اتنی نورانیتیں اور اتنے اجر اور اتنے ثواب رکھے ہیں کہ بات ہی مت پوچھئے. فرمایا کوئی صبح میں آیت الکرسی پڑھ لے، شام تک اللہ تعالیٰ موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت فرماتے ہیں، اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ تعالیٰ موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت فرماتے ہیں. ہماری حفاظت تو قرآن میں ہے، ہمارا حصار تو قرآن ہے، ہمارا سہارا تو قرآن ہے، ہماری رسی تو قرآن ہے، جنت میں ہمارے پہنچنے کا لفٹ تو قرآن ہے. وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. تو مقتدی حضرات نے اعتراض کیا کہ بھئی 1 دفعہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو پڑھوں گا. فری میں امامت کرتے تھے. اس بنا پر کہا رکھنا ہو امام تو رکھو، نہیں تو چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا کسی اور سے پڑھواؤ. جب میں پڑھاؤں گا تو قل هو اللہ پڑھ کے ہی رہوں گا. مقتدیوں نے کہا امامت تم کو ہی کرنی ہے کیونکہ نماز تم نہایت عمدہ پڑھاتے ہو. امامت کی ذمہ داری بہت عظیم ہے. امامت کے مصلے پر خالی اللہ اکبر کہہ کے دیکھو پیر کام جائیں گے. یہ سرکار کا مصلہ ہے، نیابتاً امام جو ہے وہاں کھڑا ہے، اس کو اللہ ہی ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. لوگ امام کی اور قرآن کریم پڑھنے والے کی غلطیاں گنتے رہتے ہیں. غلطیاں گننے والے کو تھوڑی دیر کے لیے مصلے پر کھڑا کر دینا چاہیے، پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنی غلطیاں یہ کرتا ہے.
قرآن تو عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھ لینا اور یہ ننھے ننھے بچوں کا اس کی تلاوت کر لینا یہ خود معجزہ ہے۔ ہمارے بچے گجراتی ٹھیک سے نہیں بول پاتے، اردو ان کا مزاج نہیں ہے، اور وہ عربی میں قرآن کریم یاد کر لیں جو ان کی زبان نہیں ہے، معجزے سے کم نہیں ہے۔ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے وہ حضرات، جا کر شکایت کی ہمارے امام صاحب ہر رکعت میں سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو جبکہ دوسری قرات بھی تم پڑھ چکے ہوتے ہو؟ فرمایا سرکار اس کے مضمون توحید سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ تیری صورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ جب ایک چھوٹی صورت پر وعدہ فرمایا جنت کا، تو جو پورا قرآن کریم عاشقانہ طور پر پڑھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائیں گے، کیا دیں گے؟ اس بنا پر فرمایا بچہ بولنا شروع کرے، ادھر ادھر کی باتیں بتانے کے بجائے اسے قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ، اسے قرآن کریم پڑھنا سکھاؤ، اور بچہ گھر میں قرآن کریم پڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بناؤ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا۔ قرآن ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن تلاوت ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ اخبار ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر چھوٹا بڑا پڑھتا ہے، اس کی خبروں پر بحث بھی کرتا ہے، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ ہم نے برکت کے لیے رکھی ہے، جہیز میں بھی دی جاتی ہے، لیکن لڑکی کو پڑھنے کی تلقین نہیں کی جاتی، نہ شوہر کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوستو آج ہمارا جو حال زبوں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم خود چھوڑ دی ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے جن کو قرآن کریم نہیں آتا، یہاں تک کہ نماز میں کیا پڑھا جائے وہ بھی ان کو نہیں آتا۔ جماعت میں چلنے والا امیر، اس کی اتحیات صحیح نہیں تھی، اس کی قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہیں تھی، حالانکہ وہ برسوں سے دعوت کے کام میں چل رہا تھا۔ ضرورت ہے قرآن کریم کو سیکھنے کی، اور قرآن کریم کی تعلیم اپنی اولاد میں عام کرو، مزاج بنا دو، قرآن کریم کے بغیر اسے چین نہ آئے۔ فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اسے قرآن کریم پڑھانا شروع کرو، اسے قرآن کریم کی تعلیم دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے ہیں اور قرآن کریم کی کئی سورتیں یاد کر چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے ایمان قبول کیا، جب سے تلاوت کا جذبہ ایسا ہے، چند سورتیں جیسے سورہ مریم ہے، سورہ واقعہ ہے، ایسی تلاوت کرتا ہوں کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا میری تلاوت کو۔ میری پرانی یاد کردہ سورتوں میں ہے اور میں روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ مکی زندگی سے تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہی قرآن ایسا ہے، ایک ہی کتاب ایسی ہے کہ پڑھتے جاؤ تھکو گے نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو، تھوڑے دن میں تھک جاؤ گے، رکھ دو گے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے پڑھتے جاؤ، تھکان کا نام و نشان نہیں۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے۔ پھر ذرا آگے بڑھیے، میں عرض کر رہا تھا
خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بسم اللہ کرنے کے لیے بٹھایا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس لے جاتے تھے کہ اس کی بسم اللہ کراؤ، اس کی حفظ کا آغاز کراؤ، آپ پہلا سبق پڑھاؤ تاکہ آخر تک پڑھتا ہوا چلا جائے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ تو یہ ولی کامل کے پاس بٹھایا، لیکن قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مچل کر کہا میں خواجہ صاحب ماں کے پیٹ سے 20 پارے یاد کر کے آیا ہوں، 21ویں پارے سے آپ پڑھائیے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ 2 سال کی عمر میں جب ان کو دودھ چھڑایا گیا تو ان کو قرآن کریم کے 6 رکوعات تھے۔ ماں اتنا قرآن کریم پڑھتی تھی، ماں اتنا تلاوت کرتی تھی کہ بچے نے سن سن کر قرآن کریم یاد کیا۔ یاد رکھو، بچے کو اگر ٹی وی کے سامنے بٹھائیں گے تو بچہ ناچنے والا اور گانے والا بنے گا، اور اگر قرآن کے سامنے بٹھائیں گے تو حافظ قرآن بنے گا، تلاوت کرنے والا بنے گا، دیندار بنے گا۔ اس لیے اس کو نیک لوگوں کا ماحول دو، نیک لوگوں سے ملاقات کراؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اسے دلاؤ۔ یہ عرض کر رہا تھا میں کہ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ اتنا قرآن کریم ماں کے پیٹ میں ماں کی تلاوت کے ذریعے سے یاد کر لیا تو نے۔ 7 سال کی عمر ہو جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اب تمہارے بچوں کو ذرا نماز کی تلقین کیجئے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، سب عبادتیں زمین پر آئی ہیں، جبریل لے کر آئے ہیں، لیکن نماز والی عبادت کے لیے حق تعالی شانہ نے سرکار کو آسمان پر بلایا، 50 نمازوں کا ہدیہ دیا، 9 مرتبہ گئے آئے، 45 نمازیں معاف کرا دی، 5 نمازیں لے کر آئے، امت کو ہدیہ دیا، فرمایا جنت میں جانے کا بہترین نسخہ ہے، کامیابی کا بہترین نسخہ ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز کے قائم کرنے کا عالم یہ ہے کہ میدان کارزار میں جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، آدھی جماعت میدان میں لڑ رہی ہو، آدھی جماعت اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ جب یہ آدھی قوم نماز پڑھ چکے تو وہ فوج والے آئیں، وہ نماز پڑھنا شروع کریں، اس طرح الٹرنیٹ نماز پڑھیں گے، نماز ختم کرنے کا کوئی آپشن نہیں۔ اگر دیر ہو گئی ہے، ایک موقع پر دیر ہوئی، قضا کی نمازیں صحابہ کرام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دے دی مشرکین کو، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نمازیں قضا کرا دی۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز زندگی میں آئی کہ خیر اور برکتوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کا بہت خیال کیجئے۔ آج کل ٹیلی ویژن کی چینلیں آپ کے بچوں کو چھین رہی ہیں، آپ کے بچوں کے دماغ کو خراب کر رہی ہیں۔ کارٹون جو ہے وہ خطرناک فلمیں ہیں، اس بنا پر کہ بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کر اس کا مزاج کارٹون جیسا بن جاتا ہے، جیسے کارٹون چلتا ہے ایسے ہی وہ چلتا ہے، اور کارٹون جیسے کھاتا ہے ایسے ہی وہ کھاتا ہے، اس کا مزاج کارٹون والا بن جاتا ہے، اور وہ جانوروں کی فلمیں دیکھ دیکھ کر حیوان بن گیا۔
کاش کہ اس کو کوئی انسان بتایا گیا ہوتا، کوئی اللہ والوں کی تاریخ اس کے سامنے رکھی گئی ہوتی۔ پہلے ماؤں کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کو رات کو سمیٹتی تھی اور بزرگوں کے واقعات بیان کرتی تھی، نیک لوگوں کے واقعات بیان کرتی تھی، صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتی تھی۔ آج کل فلموں نے ایسا ستیہ ناش کیا ہے کہ بچوں کے دماغ معوف ہو گئے ہیں، نہ وہ ماں باپ کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ پڑھنے میں ان کا دل لگتا ہے، نہ اسکول کے اندر ان کا دل لگتا ہے۔ ماں باپ کھانے بلاتے ہیں، کارٹون دیکھنے میں اتنا مصروف ہے کہ نہ ماں باپ کو دیکھتا ہے نہ کھانے کو دیکھتا ہے۔ اتنا اس کو غافل کر دیا، اتنا دنیا میں لگا دیا۔ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سازشیں ہیں، ہماری اولاد کو لے لینا۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے تو انگریزوں نے ایک کام یہ کیا کہ اسپتال بنائے، اور اسپتال میں بیماروں کو دوائیں بھی دیتے تھے اور عیسائیت کے سبب بھی پڑھاتے تھے، کیونکہ بیمار بیچارہ مظلوم مجروح اور کمزور ہوتا ہے تو جلدی سے اگر کوئی ہمدردی کرے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر اسے دوا پلاتے تھے اور عیسائیت کی ہمدردی اور عیسائیت کے سبق اس کو پڑھاتے جاتے تھے۔ اسپتال سے ان کا مقصد یہ تھا۔ اور دوسرا کام یہ کیا تھا، انہوں نے اسکول کھولے تھے، مشنری کے اسکولوں کے اندر وہ تعلیم دیتے تھے عیسائیت کی، کرسچینٹی کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ دعوت اور تبلیغ اگر چل رہی ہے تو عیسائیوں کی چل رہی ہے، اور سب سے زیادہ پیسہ اگر خرچ کرتے ہیں تو عیسائی اپنی تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کو یہ ذمہ دیا بالمعروف ہو، ناہین عن المنکر ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ان کو یہاں بھیجا۔ معلوم بھی نہیں تھا کہاں سنجر ہے، کہاں اجمیر ہے۔ ایک عرصے دراز کے بعد چلتے چلتے سوار ہوتے ہوتے رزق حلال استعمال کرتے کرتے اجمیر میں آ کے ڈیرا ڈالا۔ سامنے تمام سادھو سنتوں کے ڈیرے پڑے ہوئے تھے، ان کے مندر پڑے ہوئے تھے، اور وہاں کام شروع کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 60 سال کے بعد 90 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عالم، خالی ایک سفر کیا تھا خواجہ صاحب نے، اجمیر سے لے کر دہلی کا 7.5 لاکھ لوگوں نے اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کی حضرت کے ہاتھ پر۔ تو اپنی والدہ سے آ کر ذکر کیا کہ امی جان، میرے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے آپ کی دعاؤں سے توبہ کی ہے۔ تو عجیب جواب دیا۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہوگا۔ ہاں امی جان، سب حصہ آپ ہی کا ہے، میرا ہے کیا؟ مجھے انسان آپ نے بنایا، مجھے ولی آپ نے بنایا، مجھے پرہیزگار آپ نے بنایا، دین مجھے آپ نے پلایا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا، تیری ولایت اپنی جگہ، تیرا تقوی اپنی جگہ، تیری طہارت اپنی جگہ، لیکن حال یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا اور جتنے عرصے تک تو نے دودھ پیا، میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں کے تقوی کا عالم یہ ہوگا تو پھر اولاد نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو لیٹر لکھا پرتھوی راج چوہان نے کہ کل صبح ہمارا اجمیر خالی کرو، تمہارے مرید بہت ہو گئے۔
ہمارا تختہ پلٹ جانے کا ہم کو خطرہ ہے، ہمارا راج پاٹ چلے جانے کا ہم کو خطرہ ہے، صبح سے پہلے اجمیر خالی کر کے چلے جاؤ۔ خط جب پڑھا تو مریدین بہت فکر میں آ گئے، غم میں آ گئے، کیا کریں، فکر میں ڈوب گئے۔ فرمائے ڈرتے ہو ڈوب کیوں گئے فکر کے اندر، لاؤ ہمارے ہتھیار۔ ارے حضرت آپ کے پاس تو چھری بھی نہیں ہے، کون سے ہتھیار کی آپ بات کرتے ہیں؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ اسلام نہ دہشت گردی سکھاتا ہے، نہ اسلام کا کوئی فرد دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ اسلام شانتی کا دین ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سب کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اذان میں سلامتی کا پیغام، اقامت میں سلامتی کا پیغام، نماز میں سلامتی کا پیغام، کلمے میں سلامتی کا پیغام۔ میرے نبی کے اخلاق تو یہ ہے کہ دشمنوں کو بددعا نہیں دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے گالیاں دی ہے میرے نبی نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ اتنے بہترین کردار اور سیرت کے مالک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود آتے تھے تو کہتے ہیں السلام علیک، شام موت کو کہتے ہیں، حضور سمجھتے تھے، جواب میں خالی فرماتے تھے وعلیک، تمہارے اوپر ہو، جو تم میرے لیے مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ہو۔ حضرت عائشہ نے سنا تو ان کو بہت برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے سرتاج کے لیے موت مانگتے ہو؟ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا تم زیادتی کر رہی ہو، زیادہ بول رہی ہو عائشہ، تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ میری دعا اللہ قبول فرمائے گا، ان کی بد دعائیں کبھی بھی میرے اوپر چلنے والی نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی نبی جب تک اپنا مشن پورا نہیں کر لیتا، اپنا کام پورا نہیں کر لیتا، وہاں تک اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کی نصرت کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے کے موقع پر کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تبلغ فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ رات کو ننگی تلوار لے کر حضور کی حفاظت اور چوکیداری کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ سرکار نے فرمایا گھر جا کے سو جاؤ، میری حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرما دیا، اب کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بنو نذیر میں گئے تھے سرکار، وہاں اوپر سے چٹان گنانے کی سازش بنائی جا رہی تھی، جبریل علیہ السلام آ گئے، فرمایا فوراً اٹھ جائیے اور سیدھے مدینہ منورہ جائیے اور بنو نذیر کا بائیکاٹ کیجئے اور ان کو جھلا وطن کر دیجئے، یہ سازش بنا رہے ہیں آپ کے خلاف۔ اخیر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور ہر نبی کی حفاظت جب تک اس کا مشن پورا نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس ہتھیار کیا ہیں؟ فرمایا اتنے عرصے سے رہتے ہو تم نے معلوم نہیں ہے مسلمان کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے، یہ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لاؤنا وضو کا لوٹا وہ ہمارا ہتھیار ہے، لاؤنا ہمارا مسواک وہ ہمارا ہتھیار ہے۔ سب لایا گیا، وضو بنا لیا، بڑی الحاح اور زاری کے ساتھ مصلی بچھایا گیا، 2 رکعتیں بڑی تواضع انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ کے حضور مانگا گیا، اللہ تو نے بلایا تو میں یہاں آیا تھا، اور تیرا حکم ہوگا تو آج رات کو اجمیر چھوڑوں گا، لیکن اس انسان کے کہنے سے نہیں چھوڑوں گا۔ جواب آیا ادھر سے، یہیں رہو خواجہ، اجمیر ہی میں رہو، ہمیشہ کے لیے رہو، اور مرنے کے بعد بھی یہیں رہو، تمہارا مزار یہاں بنے گا، اور جو تمہیں گرفتار کر کے یہاں سے نکالنے کی بات کرتا ہے اس کو کل صبح زندہ ہم گرفتار کر کے اجمیر سے نکال دیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بتلایا
کہ مانگنا ہوگا تو اللہ سے مانگنا ہوگا، لینا ہوگا تو اللہ سے لینا ہوگا، جب ضرورت پڑے گی خدا کے حضور میں ہاتھ پھیلائیں گے۔ دروازہ بزرگوں کا نہیں ہے مانگنے کے لیے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ خود خواجہ صاحب تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو بالکل بھول گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں ہوں عطا کرنے والا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ ارے آپ سمجھتے نہیں ہیں اولاد پر اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں وہ کچھ واقعات پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو لایا گیا آخرت میں اور اس کے اعمال تولے گئے۔ جب اعمال تولے گئے تو ترازو کے دونوں پلے برابر ہو گئے، دونوں پلے یعنی نیکیوں کا اور بدی کا دونوں پلے برابر ہو گئے۔ تو یہ جہنم سے تو چھوٹ گیا، لیکن جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوا۔ اب یہ فکر میں تھا کہ اب میرے جنت میں جانے کی کیا راہ بنے گی۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا چھوٹی سی چٹھی لے کر۔ وہ فرشتے نے چٹھی جو ہے وہ سیئات یعنی برائیوں کے پلڑے میں رکھی تو برائیوں کا پلڑا جھک گیا اور فیصلہ یہ شخص کے لیے جہنم کا ہو گیا۔ اے اللہ یہ پرچے میں کیا تھا؟ فرشتوں نے جواب دیا ایک دن تو نے ماں باپ کو تف کہا تھا، وہ لکھ کے لائے ہیں، وہ تف نے تیرے سیئات کے پلے کو جھکا دیا، اب تو جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا۔ ایک مرتبہ تیرا ماں باپ کو ذرا زور سے تف کہہ دینا تجھے جہنم رسید کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ تیرے ماں باپ بھی جہنم میں ہیں۔ تو اللہ فائدہ کیا ہوا؟ میں بھی جہنم میں جاؤں گا، میرے ماں باپ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ زندگی میں تو میرے ماں باپ کی خدمت کی نہیں، میرے ماں باپ کی اطاعت کی نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کی تعلیم پڑھیں گے تو آرگیومنٹ سکھائیں گے، ماں باپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرو، برابر کی بحث کرو، تم اور وہ جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، ٹیبل ٹاک کرو، یہ سکھاتے ہیں۔ اور ہم کو بتایا کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے نا تعلیم میں اور ایجوکیشن میں، دنیا اور دین کے ایجوکیشن میں کتنا بڑا فرق ہے، میں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، اور یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو دونوں کی خدمت کرنا۔ اب انگریزی ممالک میں چلے جاؤ، وہاں عالم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے جو چلڈرن تیار نہیں ہیں، تو وہاں ایک گھر کھلا ہے، جیسے ہمارے یہاں لڑکیوں کا گھر ہے، بچوں کا گھر ہے، ایسا ان لوگوں کے یہاں بڈھوں کا گھر ہے۔ بڈھوں کے گھر میں کون آتا ہے؟ لڑکے بیزی ہیں، لڑکیاں بیزی ہیں، سب آفیسوں میں ہے۔
बड़े मियाँ का ख्याल कौन रखेगा, बुढ़िया का ख्याल कौन रखेगा। दोनों को ले जाके ओल्ड होम के अंदर रखते हैं। ओल्ड होम वाला फोन करता है, तुम्हारी माँ तड़प रही है तुम्हारे दीदार के लिए, तुम्हारा बाप तुम्हें देखने के लिए तरस रहा है, बीमार है, आके देख जाओ। कहने लगा नो टाइम, आई हैव नो टाइम, whatever they want you can feed them, जो कुछ उनको जरूरत है दे दो। और ज्यादा बीमार हो गए, फिर फोन किया ओल्ड होम वालों ने, अरे अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारे माँ बाप का आखिरी वक्त है। कहा मेरे पास नो टाइम, आई एम सो बिजी इन द ऑफिस दैट आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। तो whatever medicine they want, they take them to the doctor and take the medicine। तो मेडिकेशन से जो है फायदा उठाइए, मैं नहीं आ सकता। टेक द चेक विथ मी, चेक दूंगा, ले लीजिए। अब आखिरी फोन किया कि तुम्हारे वालिद इंतकाल कर गए हैं और उनको जो है ग्रेवयार्ड और सिमेट्री ले जा रहे हैं, तो आखिरी मर्तबा चेहरा देखने के लिए आ जाएंगे। मर गया, जिंदगी में तो नहीं देखा बाप का चेहरा, लेकिन अब मर गया तो आ जाओ। उसने कहा आई एम वेरी बिजी, वॉट एवर सिमेट्री सेंटिमेंट्स आर देयर आई कैन पे फॉर देम। मैं कब्रिस्तान का जितना खर्चा है वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्या औलाद है, ये तालीम इस्लाम की नहीं है। यहाँ तो यूं कहा कि माँ बाप उफ कहें उससे पहले दौड़ जाओ, उनकी खिदमत कर लो, जन्नत कमा लो। माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। इसने कहा मेरे माँ बाप भी जा रहे हैं जहन्नम में, मैं भी जा रहा हूँ जहन्नम में, तो फिर फायदा क्या हुआ। दुनिया में तो खिदमत मैंने मेरे माँ बाप की नहीं। ए अल्लाह, अब मेरे माँ बाप को जो है जन्नत में भेज दीजिए, और मुझे तो अजाब होने वाला है, लेकिन मेरे वालिदैन को जो अजाब होने वाला है वो भी मुझे दे दीजिए, वो भी मैं अपने सर पर ले लेता हूँ। मुझे तिगना अजाब दे दीजिए और मुझे जहन्नम में भेजकर मेरे वालिदैन को जन्नत में दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया चलो दुनिया में कुछ नहीं किया, लेकिन आज ये माँ बाप की खातिर जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हुआ है। जा पकड़ ले हाथ तेरे माँ बाप का, तू और तेरे माँ बाप दोनों जन्नत में चले जाओ, जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। रबिया इब्न काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद के वक्त में खिदमत करते हैं। खिदमत हो रही है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर खिदमत से फरमाया, रबी आज मांगो तुम्हारे लिए अल्लाह के दरबार में मांगना है तो क्या मांगूं। अक्सर लोग वाकया बयान करते हैं किसी बुजुर्ग का, तो बुजुर्ग ने यूं कहा कि बोला तेरे को क्या चाहिए, खुदाई मेरे पास है। नहीं, किसी के कब्जे में कुछ नहीं है, सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। वो जिसे चाहते हैं देते हैं, जिसे चाहते हैं नहीं देते हैं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह की मिल्कियत का एक मंजर पेश किया कुरान करीम ने। फरमाया आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, ये चांद मेरा है, ये सूरज मेरा है, ये रातें मेरी है, ये दिन मेरे हैं, ये आसमान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये पहाड़ मेरे हैं, ये कायनात मेरी है। मैं जिसे चाहता हूँ लड़का देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़की देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कुछ नहीं देता।
لاؤ تمہاری طاقتیں استعمال کرو. آج بہت ایڈوانس ہو گیا ہے یہ اولاد کے حصول کے لیے میڈیکیشن بہت آگے بڑھا ہے, اس کے باوجود فیلیور سے اس کو سامنا پڑتا ہے, اور کان پکڑ کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب تک تمہارا پروردگار نہیں دے گا تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی. اولاد کے دینے والے اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی, معلوم ہوا اولاد مانگ سکتے ہیں لیکن مانگنا ہے اللہ سے. فرمایا رب ہب لی من الصالحین. اللہ نے فرمایا سن لی, ہم نے تمہاری ایک دم دیں گے. فبشرناہ بغلام حلیم, بڑا منکسر المزاج اور پیارا بچہ تم کو دے رہے ہیں, جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. سن لی اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عادت نہیں ہے بڑھاپے میں دینے کی, لیکن اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ نے فرمایا میری قدرت سے بیٹا دوں گا, اور بیٹا ایسا دوں گا کہ پیغمبر میرا ہوگا, پسر تیرا ہوگا, نام میں رکھوں گا, شب زندہ دار ہوگا, دن کو روزہ دار ہوگا, میرا برگزیدہ ہوگا, میرا نبی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل کا مطلب ہی اللہ سے مانگ کر لیا ہوا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھوٹی سی ضروریت کی فکر کر رہے ہیں. قرآن کریم میں وہ فکر کا تذکرہ فرمایا. پڑھتے کہاں ہیں ہم قرآن؟ قرآن کریم کے آداب کہاں ہیں؟ قرآن کی تلاوت کہاں ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کہاں ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ میں نے میرے بچوں کو محترم گھر کے پاس لا کر رکھا ہے, یہ کہیں بت پرستی کرنے والے نہ بن جائیں, یہ موحد بنے, یہ تیری عبادت کرنے والے بنے, یہ تجھے ماننے والے بنے, یہ تجھے سجدہ کرنے والے بنے, یہ تیرا نام لینے والے بنے, یہ تیرے گھر کے خادم بنے, یہ تیرے خادم بنے, اور پوری دنیا ان کی خادم بن جائے, پوری دنیا سے سامان آئے اور مکہ میں آئے. آج آپ مکہ چلے جائیں گے تو آپ کو وہ کیلے جو انڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملے وہ وہاں کھانے کو مل جائیں. وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیلے آئے تو انڈیا سے, ہم نے تو انڈیا میں کبھی نہیں دیکھے, اور اس کا مزہ بھی یہاں آ کے بدل گیا. میں نے کہا اس کو دعائے ابراہیم لگ گئی ہے, اس بنا پر اس کا مزہ بدل گیا, اس کا ذائقہ بدل گیا ہے. فرماتے ہیں بتوں نے تو زندگیاں برباد کر کے رکھی, ایک موحد کا معاملہ ہو جائے, ایک توحید پر میری اولاد رہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم.
اے اللہ میں نے کیوں ان کو یہاں لا کر پوسٹ کیا ہے ایسے بے آب و گیاہ میدان میں؟ میری اہلیہ کو لایا ہوں، میرے شیر خار بچے کو لایا ہوں، کیوں لایا ہوں؟ کیا مقصد ہے میرے لانے کا؟ اے الہ العالمین ربنا لیقیم الصلاۃ، اس بنا پر لایا ہوں کہ یہ نمازوں کے پابند ہو جائے، چونکہ مرکز یہاں موجود ہے نا، پوری دنیا کا مرکز بیت اللہ ہے، میں نے وہاں لا کر ان کو پوش کر دیا، اب رات دن تیرے دروازے پر سجدہ ریز رہیں گے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ اب یہاں ان کا دل دنیا کی طرف متوجہ مت رکھنا، ان کا دل اللہ تیری طرف متوجہ رکھنا، یہ تیرے بندے بن کے رہیں اور پوری دنیا کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، دنیا کی طرف یہ دوڑنے والے نہ ہو، پوری دنیا ان کی طرف آنے والی بن جائے۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پوری دنیا اس کی بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، وہ جو ہے ذرا مجذوب تھا۔ دو بیٹے تو بہت ٹیپ ٹاپ رہتے تھے، دربار کے اندر شوٹ شرٹ کے اندر آتے تھے۔ آج کل تو ہمارے نوجوانوں کو شوٹنگ شرٹنگ کا بہت شوق ہے، بال بھی سر کے اوپر جھاڑ جھنکاڑ جیسے لگاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون سی کٹ ہے اس کی۔ سرکار نے فرمایا رکھو تو پورے بال رکھو، یہاں سے تھوڑے لینا، وہاں سے تھوڑے لینا، یہاں سے ایریل نکالنا، وہاں سے یہ نکالنا، یہ اچھا نہیں۔ رکھو تو پورے بال رکھو اور منڈواؤ تو پورے بال منڈواؤ، یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کتنا پیارا طریقہ، کون سا طریقہ ہے جو سرکار نے نہیں بتایا؟ استنجا کا طریقہ تک بتایا، اور استنجا میں جانے کے بعد کیا استعمال کرنا ہے وہ بھی بتایا۔ دو بیٹے اپ ٹو ڈیٹ۔ اب پینٹ کیسی پہنتا ہے میرا نوجوان؟ ڈینم کی پینٹ مشہور ہے، ڈینم۔ ڈینم جو ہے وہ جینس کی بہن ہے، وہ پیجامہ پہنتا ہے۔ اس کا ڈھنگ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ پیجامہ جو ہے وہ کولہے کی دونوں ہڈیوں کے اوپر آ کر ٹھہرا ہوتا ہے، وہ پوری طرح نیچے بھی نہیں اترا ہوتا اور پوری طرح سے اوپر بھی چڑھا نہیں ہوتا، اور وہ پیجامہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پہن لے یا اچھی طرح سے اتار دے۔ ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تکبر کی علامت ہے، اور اس کو جہنم کی آگ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف جو خیلا یعنی تکبر اور دکھانے کے لیے اور نام و نمود کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے پیجامے کو نیچے لٹکاتا ہے، یوں فرمایا حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور جب اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے ہمارا ہوگا کیا؟ وہ ایک ذات تو ہے جو نظر رحمت کرے گی کل آخرت میں، اس کی بھی نظر کرم سے محروم ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ لٹکا سکتی ہیں، مردوں کے لیے منع ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پیجامہ جو ہے یعنی تہبند بہت پتلے دبلے ہونے کی وجہ سے
کتنی بھی گرہ لگاتے تھے لیکن سرک کر وہ نیچے چلا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا حضور میرے اندر بھی ہے تکبر اور کبر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں ہے. تیرے اندر عاجزی ہے، تیری انکساری ہے، اور تیری انکساری کا میں گواہ ہوں. تیری عاجزی اور تیری انکساری کے دلائل ہیں میرے پاس، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ تیرے اندر خیالہ نہیں ہے. اب وہ ایک بیچارہ جو تھا وہ بزرگوں کی مجلس میں جاتا رہتا تھا، اللہ والوں کی مجلس میں جاتا رہتا، تو اس کے اوپر وہ اللہ والوں کا رنگ چڑھا تھا. یہ رنگ چڑھاؤ دوستو، یہ سب سے اچھا رنگ ہے. یہ بمبئی والوں کا رنگ جو ہے نا زنگ ہے، اس کو مت چڑھاؤ. یہ زندگیاں برباد کرنے کے راستے پر ڈالیں گے. زندگیاں بنانے کا راستہ اللہ والوں کو معلوم ہے. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. علماء سے وابستہ ہو جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ. اپنے آپ کو نمونہ اور آئیڈیل اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو سیرت نبی پڑھو، سرکار کے طریقے پڑھو. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ بمبئی والے ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. یہ جہنم قدے کے لوگ ہیں. یہ اشٹار ہیں لیکن ظلمتوں کے اشٹار ہیں، اور ہدایتوں کے اور روشنیوں کے اشٹار صحابہ ہیں. اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اور میرے صحابہ کرام آسمان ہدایت کے چمکدار ستارے ہیں. ان میں سے جن کی راہ پر چلو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور بمبئی والوں کے راستے پر چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے، کھو بیٹھو گے راستہ اور گم کر دو گے راستہ. منزل کبھی بھی مل نہیں سکتی. وہ اللہ والوں کے یہاں جاتا تھا، آتا تھا. ایک دن پھٹے پرانے لباس کے اندر آیا اور آ کر بیٹھا مجلس کے اندر. باپ نے کہا تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، پھٹا ہوا لباس پہن کر آیا ہے. کتنی شرمندگی مجھے ہوتی ہے، کتنا برا لگتا ہے. دیکھ تیرے دونوں بھائی امین اور مامون کتنی شان کے ساتھ آتے ہیں، کیسے شان و شوکت سے بیٹھتے ہیں، اور تو کیسا آتا ہے بالکل پھٹے پھوٹے لباس کے اندر. میری عزت کا مسئلہ ہے. اچھے قیمتی لباس سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ دل کی دنیا کو بدلو نا، دل کی دنیا کو چمکدار بناؤ نا. اللہ والوں کے پاس بیٹھو نا. سامنے کبوتر بیٹھا ہے، وہ کبوتر کو آپ بلاؤ گے آ جائے گا آپ کے پاس؟ کہا نہیں آئے گا. کہا میں بلاتا ہوں اب بھی آ جائے گا. ارے بیٹا کبوتر تیری بات ماننے لگا. فرمایا جو اللہ کی مانتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کی مانتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ پوری دنیا ہم سے بکھری ہوئی ہے. پوری دنیا کا منظر بالکل الٹا نظر آتا ہے. جدھر ہم چلتے ہیں آدمی راستہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے. ہم اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں. آج ہمارا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی مددگار نظر نہیں آتا. تو قرآن کا اعلان کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہاری مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراتے کیا ہو؟ حالات کے رونے کیا روتے ہو؟ مانگو نا اللہ سے، پکے ایمان والے بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ نے وعدہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. کیا مانگتے ہو ربیہ؟ اب دنیا بھی نہیں مانگی، دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں مانگی، مکان بھی نہیں مانگا، گاڑی بھی نہیں مانگی، سواری بھی نہیں مانگی، دولت بھی نہیں مانگی. سب سے بڑی دولت یہ مانگی، میں چاہتا ہوں جنت میں سرکار آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. سرکار نے فرمایا کچھ اور مانگو، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. انہوں نے کہا اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے، بس دوسرا کچھ نہیں چاہیے. تو نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھتے رہو، فرض نمازوں سے تو درجہ بلند ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کا قرب چاہیے، معیت رسول چاہیے، تو پھر نوافل کی کثرت کرنی پڑے گی، نمازوں کی کثرت کرنی پڑے گی۔ تو میں اللہ کے دربار میں سفارش پیش کروں گا کہ تیرا بندہ سجدہ کرنے والا رہا، رکوع کرنے والا رہا، مانگنے والا رہا، بڑا قرب چاہتا ہے تیرا، اللہ راضی ہو جائیں گے تو میرا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تعلیم انتہائی طور پر بہترین تعلیم ہے۔ یوں فرما 7 سال کا ہو جائے بچہ، نماز کی تلقین شروع کر دیجئے، اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کیجئے، اور بالغ ہونے سے پہلے اسے پکا اور بہترین نمازی بنائیے۔ نماز آ جائے گی، سب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، پوری زندگی ترتیب والی بن جائے گی۔ 2 نعمتوں سے محروم مت کرو اپنی اولاد کو، قرآن بہترین پڑھاؤ۔ آپ کے یہاں پروڈکشن بچوں کا بہت ہے، اور الحمدللہ مکاتب کا سلسلہ بھی بہت ہے، چاروں طرف مکتب پھیلے ہوئے ہیں۔ پوری پابندی کے ساتھ دین کی تعلیم اور تربیت کا انتہائی طور پر خیال کیجئے، اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیجئے۔ رسموں کو چھوڑیے اور شادیوں کے اندر خرچوں کو کم کر دیجئے۔ یہ پیسہ جو بچے بچوں کی تعلیم پر لگائیے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیے، اسراف سے اپنے آپ کو بچائیے، نکاحوں کو بالکل سادہ کر دیجئے، اس کے اندر جو اسراف اور رسوم ہوتا ہے اسے ختم کر دیجئے۔ ماں باپ اپنی آن بان رکھنے کے لیے، اپنی عزتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لون لیتے ہیں اور سود لیتے ہیں، اور سود پر پیسہ لاتے ہیں۔ شادی ہو کے بچہ روانہ ہو جاتا ہے، یہ سود بھر بھر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سود بڑا بے سود ہے، اس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا سود کھانے والا کتنا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو مناظر دیکھے، اس میں ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک آدمی ندی میں خون کی تیر رہا ہے، اور دوسرا آدمی کنارے پر آتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ خون کی ندی میں نہانے والا۔ فرمایا یہ سود خار ہے۔ یاد رکھو سود کا دینا لینا دونوں حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، اپنی شادیوں کو سادی بناؤ، رسموں کو چھوڑو۔ تمہارے مشائخ اور علماء جو رائے دیں اس رائے پر اپنے آپ کو چلاؤ، انشاءاللہ جتنی سادگی آئے گی اتنی برکتیں آئے گی، پیسہ بچے گا، صحیح کام میں لگے گا۔ محلے کے نوجوان اور ذمہ داروں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ مائک بھی ٹھیک ہوا، اور یہ آپ ہی کے اخلاص کی برکت ہے کہ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو ہے ٹھاٹھیں مارتا ہوا، یہ بھی آپ کے محلے میں نظر آ رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی فکر کرنے والے بنیں۔ آج پوری دنیا ایک ہی کام پر لگی ہے کہ نسلوں کو ہم سے چھین لے، نسلوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور دین پر جمانے کے لیے سب سے اچھا اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو مکتب کا طریقہ ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا میں 4 سالوں تک اس پر غور کرتے رہے کہ امت کی بقا اور اس کی بچاؤ کی کیا شکل ہو، ان کا انتشار ختم ہو، ان کی برائیاں ختم ہو اور آنے والا جنریشن دیندار بنے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ محلے محلے میں اور گاؤں گاؤں میں
اور علاقے میں شہر کے مختلف خطوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قرآنیہ شروع کیے جائیں، بچوں کو قرآن کریم یاد کرایا جائے، ان کو حفظ کرایا جائے۔ ماں باپ طے کریں کہ ہم اپنی اولاد کو نہ صرف ناظرہ قرآن کریم پڑھائیں گے بلکہ ان کو حافظ قرآن کریم بنا کر ان کے سینوں کو قرآن کریم کے نور سے منور کریں گے۔ آپ دنیا میں آگے بڑھائیے، بہترین تعلیم دیجیے، لیکن پہلے قرآن سے روشناس کرا دیجیے، قرآن کریم کی روشنی سے ان کے قلوب کو منور کر دیجیے، پھر انشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں گے اندھیروں پر یہ نور بھاری پڑ جائے گا اور یہ نور ان کو بدکنے نہیں دے گا، ضلالت اور گمراہیوں میں نہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو قبول فرمائے، جوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گھرانوں کو دیندار بنائے، دین کی سچی تعلیم ہم خود لیں اور اپنی اولاد کو بھی دیں، دین کی فکریں اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔ اب یہاں مشائخ اور بزرگان دین موجود ہیں، کوئی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انك على كل شيء قدیر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، انك على كل شيء قدیر۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احفظنا بالاسلام قائما، اللهم احفظنا بالاسلام قائدا، اللهم احفظنا بالاسلام راقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، فانك ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورة وذنب وخطیئة، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، ہم میں اور ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، ہماری اولاد کو دین کا، قرآن کریم کا، نمازوں کا ذوق شوق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق عطا فرما۔ اے اللہ عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ معصیات میں، گناہوں میں ہم نے گزارا، اے اللہ باقی حصہ طاعت والا بنا دے، عبادت والا بنا دے، انابت والا بنا دے۔ اے الہ العالمین ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، ہمارے قلب کو شاکر بنا دے، ہمارے جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے۔ اے الہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ معصیات میں گزرا ہے، اے اللہ ان تمام معصیات کو درگزر فرما دے، اپنے شایان شان بہترین بدلے عطا فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اور تیرے علاوہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں، ہم سراپا لغزش کی لغزش، گناہ ہی گناہ ہے اور اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پار لگا دے، اے اللہ ہمیں اس کے مصیبتوں سے باہر نکال دے۔ اے اللہ معصیات کی وجہ سے جو حالات آتے ہیں، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، علماء کا قدردان بنا دے۔ اے
اللہ یہ علماء جو یہاں ہیں اور پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں اور رات دن کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہترین بدلے عطا فرما، اللہ بہترین فیض ان کا جاری فرما، جہاں جہاں مکاتب میں خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے بہترین حفاظ پیدا فرما، بہترین دیندار لوگ پیدا فرما، بچوں کو دین کا ذوق شوق عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما، اے اللہ ان کو مسجدیں آباد کرنے والوں میں سے بنا دے، مساجد کی مراکز کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اے اللہ باعزت ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اور جو اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو کامیاب فرما، اے اللہ ناکامی سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کے صبر کا زیادہ امتحان نہ فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما، ان کی تعاون کرنے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، اے اللہ پورے شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، دیش کی رکشا فرما، اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجمع زیادہ ہے اس لیے ملاقات مشکل ہے، میں مصافحہ کے بجائے سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں اور اسی کو مصافحے کے قائم مقام سمجھیں تاکہ آپ کو بھی آرام ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔